لوگوں میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ تراویح تو نفل عبادت ہے، پڑھو بھی ٹھیک ہے نہ پڑھو بھی ٹھیک ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ صرف نفل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ صرف نفل ہوتی تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اس کا حکم فرماتے اور اس کو ادا فرماتے؟ اچھا، یہاں پر بھی میں ایک ڈاؤٹ کلیئر کرتا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے صرف 3 دن نماز تراویح پڑھائی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی دنوں میں حضور نے پڑھی بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے پورا مہینہ پڑھی ہے، پڑھائی 3 دن ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے پڑھانے اور پڑھنے کے فرق کا کیا مطلب؟ یعنی 3 دن جماعت کرائی ہے، باقی دن سب نے اکیلے پڑھی ہے، آپ علیہ السلام نے بھی اور صحابہ نے بھی، اور پورا مہینہ ایسا چلا۔ آپ سوچیں گے کیا مطلب ہے اس کا، یہ ایسا کیوں ہوا؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، وہ بھی حدیث پاک میں۔ جب 3 دن آپ علیہ السلام نے 3 راتیں پڑھا لی نا، تو چوتھی رات صحابہ انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے رسول آئیں گے اور ہمیں باجماعت پڑھائیں گے، پر آپ علیہ السلام نہیں آئے۔ وہ نماز میں آئے صبح میں، کتنے وقت تک انتظار کرتے رہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کو صبح کی نماز کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے۔ گویا یہ کوئی بیمار پرسی کی نیت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، آپ علیہ السلام تشریف نہ لائے ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی پتہ تھا کہ تم آئے ہوئے ہو، یعنی آوازیں میرے تک آ رہی تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ صحت ہی سلامت ہے، کہ پھر آپ کیوں تشریف نہیں لائے؟ تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اب بھی میں نے چوتھے دن بھی جماعت کرا کے آپ کو پڑھا لیا نا، تو کہیں اللہ وحی بھیجیں اور وحی نازل ہو جائے اور آپ پر یہ عبادت فرض ہو جائے، تو میں اسی لیے نہیں آیا، بس گھروں میں پڑھو۔ اب لوگ اس حدیث کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے تو 3 دن پڑھی۔ جی نہیں، حضور نے پورا مہینہ پڑھی، 3 دن صرف پڑھائی تاکہ فرض نہ ہو۔ اچھا، اب اگلا جملہ، اب بھی گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے، اب بھی ہم گھر پڑھیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو گھر بھیج دیا تھا، اب ہم اپنی پڑھیں اپنی گھر میں۔ ایک تو ہے نا گھر میں کوئی حافظ منزل مضبوط کرنے کے لیے پڑھتا ہے، وہ اور ہے، اس کو مسجد نہیں ملی وہ پڑھا سکتا ہے گھر میں، اس نے منزل پڑھانی ہے۔ لیکن ایک آدمی گھر میں اکیلا پڑھتا رہے کہ حضور علیہ السلام کی اجازت ہے، اس بارے میں تفصیل سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے، وہ دور دونوں بڑے ایمرجنسی میں گزرے ہیں، 2 سال۔ حضرت صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوئے، جب حضرت عمر کا دور آیا نا، تو ترتیب وہی چل رہی تھی کہ گھروں میں پڑھو۔ حضرت عمر کا پہلا سال ایسے ہی گزرا، رمضان والا، جو خلافت کا دوسرا سال ہے، 10 سال حضرت عمر کی خلافت ہے۔ دوسرے سال حضرت عمر نے صحابہ اور اہل بیت سے مشورہ کر کے تیاری کر لی تھی۔ رمضان آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں یہ بات نافذ کی کہ جو آپ گھر میں پڑھتے ہو وہ مسجد میں پڑھیں گے۔ سب کو حکم ہو گیا، اب سب نے امیر المومنین کی بات مانی اور آ گئے۔ اب سوال اٹھتا تھا کہ یہ حکم امیر المومنین کا ہے یا رسول پاک علیہ السلام کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ حضور نے تو ہمیں گھروں میں پڑھنے کی اجازت دی ہے اور آپ ہمیں مسجد کا پابند فرما رہے ہیں، یہ سرکاری حکم ہے یا شرعی حکم ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ شرعی حکم ہے۔ کہا شرعی حکم ہے تو حضور نے گھروں میں پڑھنے کی اجازت کیوں دی تھی؟ یہ تو کوئی انتظامی مسئلہ ہو سکتا ہے، سرکاری مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کہا جی نہیں۔ تو یہاں اجلہ صحابہ کرام کی آپس میں گفتگو ہوئی، حضرت عمر سے انہوں نے پوچھا کہ حضور نے اجازت دی تھی، آپ کیوں مسجد کا پابند فرماتے ہیں؟ آپ بھی وہی اجازت قائم رکھیں کہ ہر بندہ اپنے گھر میں انفرادی طور پہ پڑھ لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب حضور پاک اجازت دے رہے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل تھا اس اجازت لینے والوں میں۔ کہا جی ہاں۔ تو کہا پھر مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں بلا رہا ہوں آپ کو، بطور شرعی حکم بلا رہا ہوں، وجہ شریعت کا جز سمجھ کے بلا رہا ہوں۔ کہا جی آپ فرمائیں۔ تو کہا جب حضور پاک نے اجازت دی تھی تو حضور پاک علیہ السلام نے پوری حدیث جو بیان فرمائی تھی ذرا وہ فرمائیں۔ تو سب صحابہ نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسے بیٹھے رہے، آپ علیہ السلام نہیں تشریف لائے۔ اگلے دن پوچھا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو، لیکن میں جان بوجھ کے تمہیں پڑھانے نہیں آیا، بس انفرادی جو آپ پڑھ رہے تھے، اب گھروں میں جا کے پڑھو۔ تو کہا حضور نے آگے کیا فرمایا؟ کہ آگے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی، لہذا گھروں میں پڑھو۔ حضرت عمر نے فرمایا 1 منٹ رک جاؤ، یہ جو جملہ ہے کہ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خدشہ ہے وہی اترے گی فرض ہو جائے گی تم پہ، یہی میری دلیل ہے آج بلانے میں۔ کہی آپ کی دلیل کیسے ہے؟ کہ اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہ اب تو نہیں اتر سکتی، اب تو رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب تو ختم نبوت ہے۔
کہ جب وہی نہیں آ سکتی تو گویا حضور نے اشارہ کیا تھا کہ نماز مجھے بہت محبوب ہے، میں اسی لیے چوتھے دن کی جماعت نہیں کراتا، وہی اترے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر وہی اترنا بند ہو جائے گا، پھر مسجد میں آ کے پڑھ لینا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، جہاں آپ کی سوچ پہنچی وہاں عام بندے کی سوچ تو نہ پہنچ سکے۔ تو سب نے اتفاق کیا، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اس کو شرعی حکم سمجھتے ہیں۔ یہ ہے تراویح کا مسئلہ، اور ہم رمضان المبارک میں اس پر بھی اعتراضات شروع کرتے ہیں، یہ شیطانی خیالات ہیں، اس سے بندہ بچ جائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا